اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو قتل کر کے وہاں سے مصر سے بھاگ رہے ہیں۔ کدھر کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ مدین کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات سب سے پہلے یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہونے تک، اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے، اجتماعات میں جائیں گے، تب بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دو بڑے پیغمبروں کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، دو نبیوں کو اس کام کے لیے بھیجا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے جائے، کوئی انسان کی غلامی میں نہ رہے۔ مین ان کا بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ نوح علیہ السلام وغیرہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ سب بت پرستی اور شرک کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ اب بنی اسرائیل میں تو اور کیا کیا چیزیں پیدا ہو گئے تھے، رشوت، سود، جادو کرنا، شرک کرنا، ہر برا کام ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اتنے برائیوں کے باوجود ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام باہر سے آ کے مصر کے بادشاہ بنے اور ایک شان و شوکت کی حکومت کرے، ہم ان کی قوم ہو کے، ہم ان کے بچے ہو کے، ہم یہاں غلام بن کے ہیں، بلکہ اپنی غلامی پر ان کو افسوس بھی نہیں تھا، ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ ہم کتنی خراب زندگی گزار رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلانے کے لیے اور اس چیز سے، اس غلامی سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو اب ان کا ہم شروع سے چونکہ الگ الگ حصے نہیں پڑھ رہے، بلکہ ایک شروع سے واقعہ دیکھتے آ رہے، تو ان کا پیدا ہونا کیسا تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ ایک ظلم تھا۔ پھر اپنی ماں سے بچھڑے، اپنی ماں سے ملے، اور اپنی قوم سے ان کو ہمدردی تھی بنی اسرائیل سے، اس کو بچانے کے لیے گئے، اور ایک ہی مکہ مارے خبتی کو تو خبتی مر گیا۔ پھر دوسرے دن بھی جھگڑا ہوا، پھر ان بولا میرے کو بھی ایسے قتل کر دیں گے، اور وہ خبر فرعون تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے قتل کیا تھا، تو وہ ڈر کے مارے مدین کی طرف چلے گئے تھے۔ اب مدین کی طرف جانے کے بعد دیکھیں، یہاں سے آج کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ راستے میں اب بھاگتے بھاگتے، چلتے چلتے، پیروں میں چپل نہیں، جس حال میں تھے اس حال میں وہاں سے بھاگ کے نکلے تھے، تو پیروں میں چپل نہیں ہونے کی وجہ سے پیراں پورے چھلے گئے تھے، ان کے پورے تلوے پیروں کے زخمی ہو گئے تھے، اور پھر بھوک سے نڈھال، تھکے ہارے، مصر سے بھاگتے آنا، مصر سے نکلے تھے انہوں، مدین کی طرف جب پہنچے تو ایک جھاڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھے، تو وہیں پر قریب میں کنواں تھا، اور وہاں پر جھاڑ کے نیچے بیٹھے، اپنے دونوں پیر بھی درد کر رہے، پیروں سے خون بھی نکل رہا، تو ایک بہترین دعا اپنے رب سے مانگے، اے اللہ تو اپنی قدرت سے جو کچھ بھی مجھ پر نازل کرے تو میں اس خیر کا فقیر ہوں، یعنی میرے کو اس کی محتاج ہے، تو میں اس کا محتاج ہوں۔ ایک چھوٹی دعا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی، یہ دعا یاد کر لینا، آپ ہر خیر آپ کو ملتا، ہر بھلائی آپ کو ملتی۔ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، بہت ہی چھوٹی ہے۔ آپ کے لیے خیر کیا کیا ہے، آپ کے لیے بھلائی کیا کیا ہے، اور ہر وہ چیز بھلائی ہے جو آپ چاہتے، جو اچھا آپ چاہتے۔ تو یہاں پر انہوں اس طرح سے دعا کرتے رہتے کہ اچانک پھر وہ قریب میں کنواں رہتا، لوگ آنا شروع ہوتے۔ کنویں کے پاس تمام لوگ پانی بھرنے کے لیے اور اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے، لوگ آنا شروع ہوتے۔ تو وہاں پر دو لڑکیوں کا میں ذکر اس سے پہلے بھی بتائی تھی نا، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں بے شرم اور بے حیا ہو گئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام مرد ہو کے بھی حیادار تھے، شرمیلے تھے۔ یہ ان کے قصے سے ہم کو سبق لینا چاہیے، نوجوان لڑکوں کو۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اب دو لڑکیوں کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے، کسی بھی لڑکی کو آپ تعریف کرنا چاہتے، انڈیا میں بھی، آل ورلڈ میں بھی، کیسا عورت کی تعریف کرتے ہیں، انہوں مس ورلڈ ہیں، انہوں مس یونیورس ہیں، انہوں مس انڈیا ہیں، اس طرح سے اور وہ بنانے کے لیے مس کتنا ناپنے کا، تولنے کا، کتنے بے شرمی کا، کتنا برائیوں کا چیزیں ہوتے، کتنی آپ ایک لڑکی کی تعریف کرنا چاہو تو تعریف کرنے نہیں آتے رہتا آپ کو، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ہزار باتیں بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو تعریف بیان کیے، یہ شعیب جو شیخ تھے نا، شعیب مدین کے جو بڑے انسان تھے، ان کو شیخ بولتے، تو ان کی بیٹیاں تھیں یہ دونوں بیٹیاں جب آئے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ تمشی علی استحیاء، وہ زمین پر شرمیلی چال چلتے ہوئے آئی، جس کے انسان کی چال جیسا چلتا، وہ چلنے سے اس کی تہذیب، اس کی پرورش، اس کا خاندان کیسا ہے پتہ چلتا۔ اچھے خاندان کے لوگ نظر جھکا کے اپنی حفاظت کرتے ہوئے اور آمنے سامنے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جاتے،
خراب لوگ جو رہتے نا، ان کو دیکھے ان کو دیکھے، ان کو دیکھ کے مسکرائے، ان کو دیکھ کے مسکرائے، اس طرح سے جو ہے ایک بری چال ان کی رہتی ہے، جس کے چلنے سے ہی پتہ چلتا ہے یہ خراب خاندان کے، بے شرم خاندان کے ہیں، یہ حیادار خاندان کے، اسلام خاندان کے ہیں۔ چلنے سے ہی ان کی تہذیب بھی پتہ چلتی ہے، ان کا دین بھی پتہ چلتا ہے، ان کی تربیت کیسا ہے وہ بھی پتہ چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تعریف کرے کہ 2 لڑکیاں آئیں، وہ بھی اپنے ساتھ جانوروں کو لائے اور آ کے شرمیلی چال چلتے ہوئے اپنے ایک جھاڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کنویں پہ جو ہے وہی بگاڑ، جو ہر قوم میں جو بگاڑ رہتا نا، جو طاقتور ہے کمزور کو ڈھکل کے، طاقتور پہلے اپنا ڈول ڈال رہا، پانی نکال رہا اور جانوروں کو پانی پلا رہا، پانی بھر لے رہا، کھیل رہا، ہنسی مذاق کر رہا، نکل جا رہا۔ وہ اب کنویں میں پانی جو رہتا اندر جاتے جاتا نا، اب عورتوں کو آخری میں نکالنا بولے تو کتنی تکلیف ہوتی، عورت ذات کمزور رہتی، اور پھر معاشرے کے جو کمزور لوگ رہتے انہوں پیچھے رہتے، سامنے کون رہتے؟ جو طاقتور رہتے، اور پھر جو ان کا جن کا ڈنکا چلتا تھا یا پھر اپنی طاقت کی بل پر جو ہونڈا گردی کرتے تھے وہ لوگ آگے رہتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کبھی برداشت نہیں ہوتا کمزوروں پر ظلم، دیکھتے جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے رہتے، وہ لڑکیوں کے پاس آ کے پوچھتے تم لوگ پانی کیوں نہیں بھرتے؟ تو انہوں بولتے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کنویں کے پاس پورے زبردست زوراور لوگ ہیں، اگر ہم ان کے درمیان میں جائیں گے تو ہم آپ کو چھیڑیں گے، ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے، اور پھر ان طاقتوروں کے درمیان ہم اپنا ڈول ڈال کے پانی کیسا نکالنا، اس لیے ہم جو ہے یہیں پر شرارت سے ان کی بچنے کے لیے یہیں پر انتظار کرتے رہتے، یہاں تک کہ وہ جو ہے پانی بھر کے چلے جاتے، اس کے بعد ہم جو ہے جا کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے۔ تو انہوں بولتے پھر تب تک تو پانی پورا کنویں میں نیچے چلا جاتا ہوگا۔ تو انہوں بولتے ہاں اب ہم کیا کر سکتے، ہم کمزور اور بے بس ہیں، ہم جو ہے تھوڑا کر کے اپنی طاقت کے حساب سے نکالتے اور اپنے جانوروں کو پانی پلاتے۔ تو اب اس کے بعد انہوں کیا کرتے، ان کا ڈول لے کے ان سب لوگوں کو ہٹا کے جاتے۔ ان کی جو ہے باڈی ایسی رہتی موسیٰ علیہ السلام کی، سوچو ایک مکھا مارے تو ایک آدمی مریض جا رہا بولے تو کتنا قوی اور کتنا طاقتور باڈی والے آدمی تھے ہوں گے انہوں۔ تو ان کی باڈی اور ان کی طاقت اور ان کے چہرے پہ بھی اتنا جلال رہتا، لوگ جو ہے جو پہلے سے سرکشی کرنے والے، پہلے سے جو زوراور لوگ رہتے انہوں بھی یوں دیکھتے خاموش بیٹھتے، ہٹ کے جگہ دیتے، کیونکہ اپنے سے زیادہ طاقتور آیا تو یہ لوگ جھکتے تھے، اپنے سے کمزور آیا تو ان کو ڈرا لیتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک بڑا ڈول رہتا وہاں پر، وہ بڑا ڈول ڈالتے، 1-2 جھٹکے میں نکال لیتے پانی۔ سب لوگ حیرت سے دیکھتے رہتے، ارے کتنا قوت والا آدمی ہے کہ اتنا بڑا ڈول جو ہے نکال رہا۔ پھر وہ بڑا ڈول لا کے لڑکیوں کو دیتے، بولتے اپنا پانی، اپنے جو برتن لائے ہو پانی کے وہ برتن بھرو، اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ اس طرح سے جو ہے ان کا کام کر کے پھر واپس جا کے جھاڑ کے نیچے شرافت سے بیٹھ جاتے۔ اب یہ دونوں جو ہے یہ قوم کے جو ظالم لوگ رہتے نا، ان سے پہلے ان کا کام ہو جاتا تو انہوں گھر کو چلے جاتے، ان کے باپ جو ہے بوڑھے ہو جاتے، آنکھوں سے اندھے بھی ہو جاتے۔ وہ شیخ جو ہے شیخ شعیب، ان آنکھوں سے اندھے بھی رہتے، انہوں بولتے کیا بات ہے بیٹی آج روز سے تم جلدی آ گئی؟ تو ان کے بیٹیاں بولتے آج ایک بھلا آدمی ہم کو ملا جو نہایت ہی طاقتور تھا اور چہرے سے ہی لگتا تھا کہ وہ کوئی شاندار آدمی ہے، کوئی شریف آدمی ہے، اس نے ہم کو جو ہے ڈول سے پانی نکال کر دیا اور آج ہمارا کام پہلے ہو گیا، اور آج ہم کو کوئی ستایا بھی نہیں اور ہم کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی اور ہم آسانی سے یہ کام کر لیے۔ تو شعیب جو تھے نا، بعض روایت میں کیا تھا وہ شعیب علیہ السلام ہے وہ رہے، بعض لوگوں بول رہے وہ شعیب علیہ السلام نہیں ہے وہ رہے، اب اللہ معلوم وہ کون سے شعیب ہیں۔ تو انہوں شعیب کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ جا کے وہ شخص کو بلا کے لے کر آؤ۔ تو پھر یہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب کنویں والے پانی کے پاس سے ہٹ جانے کے بعد پھر آتے، تو اس طرح سے نظر جھکا کے چلتے ہوئے آ کے بولتے ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، قریب آ کے بولتے۔ تو انہوں یہاں دعا کرتے بیٹھے تھے نا، اے اللہ اپنی قدرت سے مجھے تو کچھ بھی دے، وہ خیر کا میں فقیر ہوں، وہ خیر کا میں محتاج ہوں، میرے کو ضرورت ہے اس خیر کی، کیونکہ میں نئے شہر میں ہوں، میں بھوکا ہوں، میرے پیر چھلے ہوئے ہیں اور میرے کو کچھ معلوم نہیں ہے یہاں کا، میرے لیے کچھ بھی خیر عطا فرمائیے، دعا کر رہے تھے۔ تو یہ بچیاں آ کے بولتے ہیں ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو کیا کرتے یہ بھی خیر ہے کہ چلو اب بستی میں بلائیں گے تو کھانا بھی کھلائیں گے، کچھ دیکھیں گے، یہ کریں گے۔ تو انہوں بولتے ٹھیک ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر مگر جو ہے تم میرے سامنے نہیں چلنا بولتے موسیٰ علیہ السلام۔ کتنی عقل مندی کی بات ہے دیکھیے، اگر لڑکیاں راستہ بتانے والے تو عموماً سامنے چلتے نا بھائی، ان کے پیچھے جو نہیں معلوم ہے سو والے جاتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بولتے یہ میری شان نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کے پیچھے چلوں، تم میرے پیچھے چلنا، اگر کہیں مڑنا ہے تو آواز دینا، سیدھے دائیں لیفٹ رائٹ، ادھر سیدھا چلو، اتنے قدم ادھر چلو، جو بھی ہے تم پیچھے سے بولنا، میرے آگے نہیں چلنا۔ ایک نبی کی شان یہ ہوتی کہ وہ کسی لڑکی کے پیچھے نہیں چلتا۔ اور پھر جو ہے آج کے رولز کیا ہیں، لیڈیز فرسٹ، کیا ہے ہر بات میں لیڈیز فرسٹ،
ہے نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ جینٹس فرسٹ. اور اسلام میں بھی کیا ہے معلوم؟ جینٹس جو ہے آگے ہو کے اپنے لیڈیز کو بچاتے، اپنی لیڈیز کی حفاظت کرتے. تو پھر انہوں جانے کے بعد وہاں پر شعیب کے گھر میں پورا سناتے انہوں کہ میں ایسا قتل کر دیا تھا، میں وہاں سے بھاگ کے آیا، میں یہاں پر اجنبی ہوں، میں اتنے دن سے بھوکا ہوں، میں اتنا سفر پیدل چل کے آیا، تمام باتیں سناتے. تو انہوں سن کے کیا بولتے؟ اب تم ظالموں سے بہت دور ہو، اب تمہارے طرف کوئی ظالم آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، تم پہلے کھانا بھی نہ کھا لو اور تمہارے بارے میں بات کریں گے. تو بڑی بیٹی جو ان کی رہتی ہے انہوں بولتے ابا جان اس کو نوکر رکھ لیجئے، یہ شریف اور امانت دار نظر آتا ہے مجھے. اسلام میں جو ہے نا 4 لوگوں کی خیافہ شناسی بولتے ہیں اس کو. خیافہ شناسی اردو میں اچھے ورڈ میں بولتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے معلوم؟ انسان کو دیکھتے ہی پہچان لینا یہ کس قسم کا انسان ہے. شریف ہے، نکما ہے، آوارہ ہے، امانت دار ہے، کیا نہیں چکنی چپڑی باتیں کر کے لوٹنے والا ہے. انسان کی پرکھ انسان کے اندر ہے نا. تو 4 لوگوں کی پرکھ کے بارے میں تعریف کی گئی. ایک عزیز مصر تھا، ان زلیخا اپنی جو ہے، زلیخا تو نام نہیں آیا لیکن اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا نا اس کو رکھ لو اپنے گھر میں، اچھا کھلاؤ پلاؤ، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، بعید نہیں کہ یہ ہمارا بیٹا بن کے ہمارے لیے اچھے کام آئے. تو عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی پہچان لیتے کہ انہیں بڑا ہونے کے بعد اس کے اندر اچھے نشانیاں ہیں بول کے. ایک عزیز مصر ہے. دوسرا یہ شعیب کی بیٹی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولی آپ اس کو غلام رکھ لیجئے، یہ شریف بھی دکھائی دے رہا اور امانت دار بھی دکھائی دے رہا. تیسرا جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بعد خلیفہ چنا کہ یہ خلافت میں جو ہے اچھا کام کریں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے ان کے ابا پوچھتے تم کو کیسا معلوم یہ شریف بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ تو انہوں بولتے جب ہم اس سے بات کرنے کے لیے گئے تھے آپ بلا رہے بول کے، تو یہ شخص نے ایک بار بھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. اب ہمارے پاس کیسا بات کرتے لڑکے، اگر مجبوری میں لڑکیاں بات کرنے گئے تو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر دیکھتے رہتے، یوں جھانکتے رہتے، یوں تاکتے رہتے، نہیں دکھائی دیے تو جھانک کے تاک کے دیکھتے. یہ برے لوگوں کی علامت ہے. شریف لوگ کیا کرتے معلوم؟ کسی پر نظر پڑتی ہی ہٹا لیتے، اپنی نظر جھکا لیتے. جب کسی لڑکی پر نظر پڑی، کسی عورت پر نظر پڑی اور فوری جھکا لیے تو اللہ کے رسول بولتے ہیں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیا، ایمان کی حلاوت پا لیا. تو وہ حلاوت کیسی رہتی ہے وہ چیک کرنے کے لیے آپ کو ویسا کام بھی کرنا پڑتا کہ کسی غیر محرم پہ نظر پڑی اور فوری نظر ہٹا لیے. تو میں نے جب دیکھا، جب میں اس سے بات کر رہی تھی تو وہ میری طرف دیکھا بھی نہیں، بالکل نیچے دیکھ کے مجھ سے بات کیا. اور جب ہم کو راستہ آنا تھا تو وہ ہمارے پیچھے پیچھے نہیں چلا بلکہ ہمارے آگے آگے چلا. ہم کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرا، پیچھے سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرا. تو اس سے ظاہر ہوتا کہ یہ شریف ہے. اور امانت دار اس طرح کہ جو اس نے ڈول سے پانی نکالا دیا اور اپنے جگہ پر جا کے بیٹھ گیا. یہ اچھے لوگوں کی ہی نشانی ہوتی ہے. تو پھر ان کے ابا کو بھی یہ بات پسند آتی. انہوں بولتے ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کھانے کے بعد بولتے تم اگر میرے کھیتوں میں 8 سال کھیتی باڑی کرو اور میرے بکریاں چراؤ، میرے جانوروں کا خیال رکھو تو یہ میں تمہیں غلام بنا لیتا ہوں. اور پھر جو 2 مزید سال ہیں، 2 سال کے لیے تم اور اگر کرنا چاہو تو میں اپنی بڑی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا اور اس کا جو مہر ہے وہ اور 2 سال کی تمہاری نوکری رہیں گی. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ابھی 8 سال جو ہے کمپلیٹ ہونے دیجئے، اب میری مرضی کہ میں جو ہے یہ کیا کر دوں، یہ میں غلامی کے لیے تیار ہوں، آپ کے جو ہے بکریاں چرانے اور آپ کی کھیتی باڑی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح سے جو ہے اب انہوں وہاں پر سکون سے رہتے ہوئے پورے بکریاں چراتے. بکریاں جو چرانا ہے اتنا امپورٹنٹ کام ہے. اللہ کے رسول بکریاں چرائے، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرائے، ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرائے، اور پھر جو ہے اسحاق علیہ السلام تو خیر بڑھائی کا کام آتا تھا ان کو. تو اس طریقے سے جو ہے کئی نبیاں جو ہے بکریاں چرائے. بکریاں چرانے میں کیا خاص بات ہوتی معلوم؟ بکری ایک تو چھوٹی جانور ہے اور انتہائی منچلی جانور ہے. اس کا کھانا اونٹوں کے جیسا نہیں رہتا، اس کا کھانا بیلوں کے جیسا نہیں رہتا. چھوٹے چھوٹے پتے کھاتی ہوں. بیر کا جو کانٹے دار جھاڑ رہتا اس میں سے پتا توڑ توڑ کے کھانا اور اچھل اچھل کے بھاگنا. اور بکریاں جو ہے چھوٹے رہتے ہیں، ان کو ڈنڈا لے کے رب بول کے مارے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی وہیں ٹوٹ جاتی، انہوں وہیں بیمار پڑ جاتے. ان کو جو ہے بھینسوں کے جیسا، بیلوں کے جیسا یا کسی اور گھوڑوں کے جیسا، اونٹوں کے جیسا مار بھی نہیں سکتے بکری کو. بکری کو مارنا بھی نہیں ہے، پیار سے بھی لینا ہے اور پورے ریوڑ میں لے کے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ٹریننگ دینے کے لیے اپنی قوم کو کیسا پیار سے سنبھال لے کے چلنا، ان کو پہلے بکریاں چرانے لگائے تاکہ ان کے اندر یہ ٹریننگ پیدا ہو. تو یہ ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرے، ان کو بکریاں چرانے لگائے. تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ جو غصہ، وہ جو جوش،
وہ جو قوت وہ جو سب تھی نا وہ کنٹرول میں آتے گئی بکریوں سے ہمدردی کرتے کرتے. تو دیکھیے اب شعیب علیہ السلام میں اندر پوری ٹریننگ ہو جاتی. 8 سال ہوتے, پھر 8 سال ہونے کے بعد ان کی بیٹی سے نکاح کر لیتے. بیٹی سے نکاح کر لینے کے بعد مہر میں دینا تھا نا, مہر لازمی ہے دینا بیوی کو شوہر. تو اب وہ مہر میں 2 سال ہونے کے بعد انہوں بولتے ہیں میں اپنی بیوی کو لے کے اپنے علاقے میں جاؤں گا, مصر کو جاؤں گا, بنی اسرائیل سے میں جو ہے ملاؤں گا, اپنی ماں سے ملاؤں گا, یہ سوچ کر نکلتے بیوی کو لے کر. تو شعیب بھی جو ہے ان کے ساتھ بہت سارے بکریاں توشہ وغیرہ دیتے. اب جب مدین کے راستے سے مصر کو جاتے رہتے تو انتہائی سردی کی رات رہتی. سرد رات میں کیا ہے, لوگ جو ہے جگہ جگہ آگ جلا کر اپنے آپ کو تپاتے نا, گرمی لیتے, سیکتے. تو ویسی سخت رات رہتی. اب سوچتے موسیٰ علیہ السلام کہ میری بیوی کو بھی کچھ گرمی ملنا چاہیے, کچھ ہم کھا پی لینا چاہیے. ادھر ادھر تلاش کرتے رہتے. دور پہاڑ پہ ان کو ایک روشنی نظر آتی. تو روشنی نظر آئی تو بیوی کو بولتے تم یہیں پر جانوروں کے ساتھ بیٹھو. بھائی وہ روشنی جو ہے نا, روشنی کس بات کی علامت ہے؟ وہاں پر کوئی بستی ہے, وہاں پر کوئی شہر ہے, یا وہاں پر کوئی ہے جو روشنی لگا کے بیٹھا, اس بات کی جو ہے علامت ہے. تو میں جا کر کیا کرتا ہوں, روشنی بھی لاتا ہوں, کچھ ہدایت بھی لے کر آتا ہوں. تو ہدایت کا مطلب کہ کس راستے سے اب ہم کو جانا ہے, کون سا شارٹ پڑتا, اب ہم جو ہے کتنی دور ہیں بستی سے, یہ سب معلومات کرنے کے لیے میں جاتا ہوں. لیکن وہ آگ کے قریب جاتے ہی کیا ہوتا, اور آگے تھوڑا دور ہو جاتی. پھر انہوں اور جاتے تو پھر انہوں سوچتے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ آگ کیوں دور ہو رہی, مجھے نہیں لینا چاہیے بول کے پلٹتے رہتے. اللہ تعالیٰ آواز لگاتے, اے موسیٰ رک جاؤ, تم ہماری بارگاہ میں ہو, میں انا رب العالمین. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں تمہارا رب العالمین ہوں, میں تمہارا رب ہوں. بولتے ان کو خوشی ہوتی کیونکہ اپنی ماں سے سنے تھے نا, ہم نبیوں کی قوم ہیں, اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں, ایک اللہ پر. تو پھر انہوں خوشی سے پلٹتے, بولتے اپنے جوتے اتارو, تم مقدس وادی طوا میں ہو. طوا کا جو ہے وہ پہاڑ تھا. کون سا پہاڑ تھا؟ طوا کا پہاڑ تھا. اور وہ پہاڑ کا بھی ایک پتھر بیت اللہ بناتے وقت آدم علیہ السلام ڈالے سے ہیں, دیکھیے. تو تم مقدس وادی طوا میں ہو, اپنے جوتے اتار دو. تو یہودیوں کے پاس کیا ہے, نماز پڑھتے وقت ان کی عبادت کے وقت جوتے پہننا نہیں ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. مسجد نبوی میں جاتے تھے تو جرابے بول کے رہتے تھے. جرابے بولے تو کیسے تھے, وہ چمڑے کے موزے رہتے تھے, چمڑے کے پیتابے رہتے تھے ان پہلے. وہ چمڑے کے پیتابے آج ہمارے پاس شوز کے جیسی سمجھو ایک معنوں میں. اور جوتے بھی ہوا کرتے تھے. جوتوں کے ساتھ بھی اسلام میں نماز پڑھنا ہے, لیکن ہم کیا اس لیے احتیاطاً اتارتے کہ ہمارے روڈاں کون سے اچھے ہیں, ہمارے راستے کون سے اچھے ہیں. گندگی لگی ہوئی رہی تو ہم اتار کے جو ہے نماز پڑھتے. حج کو گئے تو بعض لوگ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے, ایسا کچھ معیوب نہیں ہے. لیکن یہودیوں کے پاس سختی سے منع ہے. انہوں نماز کے لیے ٹھہرے, اللہ کی عبادت کے لیے ٹھہرے تو اپنے جوتے نکال کر ان کو پڑھنا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے انہوں اپنے جوتے اتار دیتے. پھر اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو رہی, میری بات چیت اللہ تعالیٰ سے ہو رہی بول کے ان کے دل میں بہت خوشی پیدا ہوتی. اللہ تعالیٰ پوچھتے اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو خوشی کے مارے بڑے آدمیوں سے زیادہ بات کرنا چاہتا نا ہر انسان, چپ یہاں کی وہاں کی باتیں کر کے چپ بڑے انسان کا ٹائم لینا چاہتا. دیکھیے تاکہ میں اس کو یہ خوشی ہوتی میں آدھا گھنٹہ اپنے سی ایم سے بات کرا, پی ایم سے بات کرا, میں 1 گھنٹہ بات کرا, کیسا لوگوں کو خوشی ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے ہاتھ میں کیا ہے بولے تو سیدھا لاٹھی ہے بولے تو بھی چلتا تھا. لیکن کیا بولتے ہیں نا, اے اللہ تعالیٰ یہ میری لاٹھی ہے, میں اس کو ٹیک کر جو ہے پہاڑوں پہ چلتا ہوں, اس سے میں جو ہے اپنے بکریوں کے پتے جھڑاتا ہوں, اور میں جو ہے اس سے سہارا لیتا ہوں, اور کسی مضبوط چیز سے میں جو ہے اس سے کام لیتا ہوں. لمبے باتیں لگاتے کیا زیادہ سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا بول کے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں جو ڈائریکٹ ان سے بات کریں. اور موسیٰ علیہ السلام جب چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے, اس لیے ان کا لقب کیا ہے, موسیٰ کلیم اللہ. کیا ہے؟ کلیم اللہ. کلیم اللہ یعنی اللہ نے جس سے بات کی. تو اب یہاں پر بولتے اے موسیٰ میں نے تجھے اپنا نبی بنایا ہے, تم فرعون کے پاس جاؤ, اس کو سمجھاؤ اور کہ اس طرح سے لوگوں پر حکمران بن کے, ان کا بادشاہ بن کے, ان کا خدا بن کے نہ بیٹھے, اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نکال کر آزاد کر کے نکال کے لے جاؤ. میں اس کام کے لیے تمہیں جو ہے فرعون کے پاس بھیج رہا ہوں. بولے تو انہیں بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اے اللہ تعالیٰ اگر میں وہاں پر گیا, میرے اوپر اس کا ایک قرض ہے, میں نے اس کا ایک شخص کو قتل کر دیا ہے, کہیں وہ مجھ سے یہ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ایسا نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی بولتے موسیٰ علیہ السلام میرا بھائی ہے ایک ہارون,
وہ مجھ سے بہت اچھی تقریر کرنے والا ہے، میرے سے بھی بہت اچھی تقریر کرنے والا ہے، اس کو بھی میرے لیے مددگار بنا دیجئے، تاکہ ہم دونوں مل کے فرعون کے دربار میں جا کے آپ کے دین کی بات بتائیں گے، ایک اللہ ہونے کی بات بتائیں گے، اسلام کی بات بتائیں گے۔ تو انہوں کیا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی فرمائش پر ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا نبی بنا دیتے، ان کے لیے ایک مددگار نبی بنا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا بناتے؟ مددگار نبی۔ تو ان کا وزیر سمجھے ایک معنوں میں، آپ موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنا دیتے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولتے اپنی ذرا لاٹھی کو تو پھینکو دور، جیسے ہی پھینکتے اتنا بڑا اژدہا بن جاتا۔ اپنا یہ ایک ہاتھ ہے نا، یہ 3 فٹ کا ہاتھ ہے، تو ایسا 40 ہاتھ منہ کھلتا تھا، ہاں بول کے منہ کھولا تو 40 ہاتھ منہ کھلتا تھا۔ تو 40 انٹو 3 کرے تو 120 فٹ منہ کھلتا تھا، انسانی چیز اس کے اندر گھس جانا، کوئی چیز اس کے اندر گھس جانا۔ تو انہوں دیکھتے ہی وہ جو اژدہا بن کے، بڑا اژدہا بن کے منہ کھولتے ہی وہ ڈر کے بھاگتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ڈرو مت موسیٰ، ہمارے حضور ڈرا نہیں کرتے، تم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بجائے تم اژدہا سے ڈر رہے، بسم اللہ بول کر اس کے منہ میں ہاتھ ڈالو۔ تو بسم اللہ بول کے منہ میں ہاتھ ڈالتے ہی لاٹھی بن جاتی، پھر واپس اس کو عصا بولتے۔ کیا بولتے؟ تو اب اور پھر کیا بولتے، ذرا اپنا ہاتھ بغل میں دو ڈال کے نکالو۔ تو پھر اس کے بعد انہوں کیا کرتے، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالے تو چم 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 ایسا چمکنا شروع ہو جاتا، اس کو ید بیضا بولتے۔ کیا بولتے؟ اب 2 معجزے کا ذکر ہو رہا، دیکھیے، اور ابھی 13 معجزے وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے معجزے ان کو یہ دیے کہ لاٹھی کو پھینکتے ہی، عصا کو پھینکتے ہی وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا بغل میں ہاتھ ڈالتے ہی چمکنے لگتا تھا۔ تو انہوں بولتے جاؤ یہ 2 معجزے ہیں، اس کو دکھا کر فرعون کو ڈراؤ، اور فرعون جو ہے اور نرمی سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائے۔ یعنی نرمی سے بات کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، دیکھیے، ہر بار کسی کو جھڑک کے، ڈرا کے، گرا کے یہ سب بات کرنا بڑے لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایک ظالم، سرکش اور ظلم کرنے والا، بچوں کو قتل کر دینے والا، ہر برا کام کرنے والا، اتنا بڑا بادشاہ کے پھر اپنے آپ کو خدا سمجھ لینے والا، اس کے بھی سامنے تم نرمی سے بات کرو برے۔ تو نرمی سے بات کرنا ہر مذہب میں رہا، تورات میں بھی رہا، انجیل میں بھی رہا، قرآن میں بھی رہا، زبور میں بھی رہا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے جاؤ نرمی سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے، اور اگر وہ تم سے حجت کرے تو یہ اپنی نشانیاں بتا دینا اور کہہ دینا کہ اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دے، اور وہ بھی کفر اور شرک سے باز آ جائیں۔ یہ کام ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے آگ لینے کے لیے، تاکہ بیوی کو تھوڑا گرمی پہنچا سکے کچھ جلا کے، اور پھر کچھ ہدایت لینے گئے تھے، کہاں سے راستہ کون سی ہدایت ملی ان کو؟ آخرت کی ہدایت ملی۔ پھر خوشی خوشی جو ہے وہ واپس پلٹ کے اپنی بیوی کے پاس آتے، آ کے پھر جو ہے پھر واپس اپنے سسر کے پاس جاتے، جا کے سب سناتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس طرح سے پورا واقعہ سناتے، اور پھر خوشی سے مصر کی طرف چل دیتے۔ مصر کو پہنچنے کے بعد اپنی ماں سے ملاقات ہوتی، اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوتی، اور سب بتاتے کہ اب ہم کو فرعون کے دربار میں جا کر یہ باتیں بتانا ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد دیکھیے، فرعون کے دربار میں جانے کے بعد بولتے کہ اے فرعون، اللہ سے ڈرو، اللہ نے یہ ساری کائنات کے پیدا کرنے والا، اس زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس رب نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ فرعون کیا کرتا؟ حقارت سے کیا بولتا؟ تو وہی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے جو ہمارے گھر میں کئی سال پلا بڑا؟ تو ہمارا وہ غلام تو نہیں ہے؟ تو وہ ہمارا عبید تو نہیں ہے؟ یعنی وہ چھوٹا غلام تو نہیں ہے؟ حقارت سے بولتا، احسان جتاتا اپنا کہ ہمارے دربار میں رہ کے تو ہم کو ہی جو ہے بتانے کے لیے آیا۔ تو پھر اس کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام بولتے اے بادشاہ، تجھے معلوم ہے جو میں تیرے دربار میں پرورش کیوں پایا؟ تو اگر ایسا ظالمانہ حکم نہیں لگاتا کہ بچوں کو مار دو، لڑکوں کو قتل کر دو، لڑکیوں کو چھوڑ دو، اگر یہ حکم تو نہیں لگاتا تو میری ماں دریا میں نہیں پھینکتی تھی، میں تیرے گھر میں نہیں آتا تھا، تیری بیوی میرے کو بیٹا نہیں بناتی تھی، اور میں تیرے دربار میں پلتا بڑھتا نہیں تھا۔ تجھے معلوم ہے اس کی حقیقت کہ میں تیرے دربار میں کیوں پلا بڑا؟ پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ کیا کرتے معلوم ہے؟ باز آ جاؤ اپنے اس کفر و شرک سے، اور تم جو ہے تم نے غلام بنا کر بنی اسرائیل پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، ان کو آزاد کر دو اور اپنے روش سے باز آ جاؤ، اپنے طور طریقوں سے باز آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بولتے۔ تو انہیں کیا کرتا ہے، دوسرے لوگ کیا بولتے، جو اس کے وزیر رہتے حامان وغیرہ، کبھی بھی دیکھیے دوست ایسا ہونا چاہیے جو اچھائی کا مشورہ دینا چاہیے، لیکن بادشاہ جو رہتا فرعون، اس کا جو وزیر حامان ہے، ان کیسا بری چیز سکھاتا،
بادشاہ سلامت آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیے تو انہیں آپ کے خلاف لوگوں کو بہکا بہکا کر ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ کی طرف آؤ بول بول کے آپ کے خلاف کر دیں گا، بغاوت پھیلا دیں گا مصر میں، اور لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے بول کے انہیں اکسا رہا ہوں۔ تو فرعون کیا بولتا، نہیں میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا، ان کے پھر سے جو ہے لڑکوں کو قتل کر دو، کہ نہ ان کی کوئی فوجی نہیں بننا، کوئی موسیٰ پر ایمان نہیں لانا، کوئی پھر جو ہے ان کی فوج نہیں بننا، اور پھر انہوں ہمارے خلاف کوئی بغاوت نہیں کرنا۔ پہلے ایک بار کیا قتل کرا تھا، موسیٰ نہیں پیدا ہونا بلکہ قتل کرا تھا، اب دوسری بار کیا قتل کرا تھا، پھر ان کی کوئی فوج نہیں بننا، کوئی بغاوت نہیں ہونا، ان کو قتل کر دو۔ پھر دوسرا وزیر کیا بولتا، اے بادشاہ یہ چاہتا ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ تو فرعون بولتا ہے کہ یہ اے موسیٰ تم یہ جو بات بول رہے لا الہ الا اللہ، ان کے پاس بھی تھا یہ لا الہ الا اللہ کلمہ، اب ہم چونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمارا کمپلیٹ کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نہیں پیدا ہوئے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس وقت موسیٰ رسول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ تھے، تو انہوں بولتے ہیں اے فرعون لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ، تو لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ تو فرعون کیا جواب دے رہا، اے موسیٰ تو کیا چاہتا ہے کہ ہم کو ہماری زمین سے بے دخل کرے؟ انہوں کیا بول رہے ہیں، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ پر ایمان لاؤ بول رہے ہیں۔ تو ان کتنا شانہ ہے، کتنا چالاک ہے، ان سمجھ گیا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ اب میری خدائی نہیں چلیں گی، میرا حکم نہیں چلیں گا، اب مجھے بھی اللہ کے حکم کا پابند ہونا پڑے گا۔ اللہ حکم کس کے ذریعے سے دے رہا، موسیٰ کے ذریعے سے دے رہا، تو مجھے موسیٰ کو بھی بڑا بنانا پڑے گا، اللہ کو بھی بڑا بنانا پڑے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے آگے میرے کو جھکنا پڑے گا، اور میں جب جھکوں گا تو پھر میری یہ بادشاہت کیا ہوئی، یہ میری زمین کیا ہوئی؟ تو اس لیے کیا ہو رہا انہیں، اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم کو ہماری زمین سے نکال کے بے دخل کرے؟ تو لا الہ الا اللہ جہاں بھی چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف بڑائی اللہ کی ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الہ کا جو ورڈ استعمال کیا ہے اتنا بہترین ورڈ ہے، میں 1000 بار آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ عربی لینگویج اتنی وسیع ہے، عربی لینگویج اتنی واسٹ ہے، آپ اس کو 1 سینٹنس میں 1 ورڈ میں اس کا ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ عربی لینگویج میں کیسا ہے، اتنا واسٹ ہے معنی اس کے، اگر اب جیسا انگلش میں سن بولے تو سورج، مون بولے تو چاند، ایک ہی ورڈ میں آپ ٹرانسلیٹ کر سک رہے نا، لیکن الہ بولا تو اللہ بول کے ایک ہی نہیں نکلتا اس میں۔ الہ کے معنی جو ہے، الہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جس کو ال لگانے سے اللہ بن گیا، اور اس کی اتنے معنی نکلتے، اتنے معنی نکلتے، اتنے تمام معنوں میں ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی اللہ تعالیٰ ماننا ہے، اسی کا حکم، اسی کا پیدا کرنا، اسی کی پرورش کرنا، اسی کا سب کچھ جو ہے رہنا، اس طریقے سے جو ہے الہ کے معنی نکلتے۔ تو فرعون سمجھ جاتا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی بڑا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی خدائی کے لائق سوائے اللہ کے، یعنی کہ ساری خدائی اللہ کو دے دو۔ تو دیکھیے یہاں پر الہ کا مطلب اتنا بڑا تھا کہ فرعون سمجھ گیا تھا وہ چیز کو سمجھ کر جو ہے اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے بول رہا کیا تو ہم کو ہماری زمین سے نکال دے گا؟ یعنی کہ زمین صرف اور صرف کسی کی بڑائی قبول کرتی ہے تو وہ اللہ کی بڑائی کو قبول کرتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی کو قبول نہیں کرتی۔ جیسے میں کل آپ کو سمجھائی تھی نا، روس میں کمیونزم ہے، ہم اور بعض جگہ سیکولرزم ہے، ہمارے انڈیا میں ڈیموکریسی ہے، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور پھر سعودی میں آپ دیکھیں تو کنگڈم ہے، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ کہاں پر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ بول کے ہے، کون سا جھنڈا ہے؟ تھوڑا بہت جو ہے افغانستان میں طالبان کے پاس ہے، تو یہاں پر لا الہ بول کے چلاؤ بول کے وہ اللہ تعالیٰ، وہ لا الہ الا اللہ کی ایک جڑ میں کیا تھی چیز، لا الہ الا اللہ کے بعد کیسا تھا، رسول آئیں گا، وہ جو ہے لوگوں کو جب تک زندہ ہے تب تک وہ جو ہے لوگوں کی گائیڈ کریں گا، پھر اس کے بعد رسول کسی کو چن کر جائیں گا، پھر ان کیا کریں گا، ووٹنگ کر کے لوگوں کو جو ہے کس کو ہمارا جو ہے خلیفہ ہونا چاہیے، کون ہمارا لیڈر ہونا چاہیے، وہ ووٹنگ کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ یہاں پر کنگڈم میں کیا ہوتا، بادشاہ رہتا، اس کا شہزادہ جو بیٹا رہتا، باپ مر گیا تو شہزادہ بادشاہ بنتا، پھر اس کا ایک شہزادہ رہتا، انہیں بادشاہ مر گیا تو پھر اس کا شہزادہ کیا ہوتا، ان بادشاہ بنتا، تو ایک ہی خاندان میں رہتا۔ ایسا آپ دیکھو ابو بکر عمر کوئی ایک خاندان کے تھے، عمر اور عثمان ایک خاندان کے تھے، علی اور ابو بکر عثمان آپس میں ایک خاندان کے تھے، کوئی نہیں تھے، یہ الگ الگ خاندانوں سے رہیں گے۔ اس وقت جو قرآن کا عالم رہیں گا، جو طاقتور قوت والا اور عمل کرنے والا متقی، اور جو ہے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جو ہے لوگوں کو جما کے اللہ کے دین کو بڑا کرنے والا، اللہ کے دین کو پھیلانے والا رہیں گا، ایسے لوگوں کو صرف نیک لوگ چنیں گے۔ اب ووٹ کون ڈالتے؟
لنگڑا بھی رہا، للا بھی رہا، پاگل بھی رہا، 18 سال کا رہا تو ووٹ ڈال سکتا ہوں. لیکن خلافت میں ایسا نہیں ہے. خلافت میں خلیفہ چننے کے لیے انہیں نیک ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے. ایسے لوگ مل کے ایک بڑے آدمی کو چنتے جو ساری دنیا کا خلیفہ رہتا. تو جو ساری دنیا کا رہتا، صرف اپنے اپنے ایک چھوٹی کنٹری، اپنے اپنے ایک علاقے کا نہیں رہتا ان، تو پوری دنیا کا رہتا. وہ بھی وہ ایک لا، وہ ایک کنڈیشن، وہ ایک کیا بولتے ہیں، شیخ بولتے ہیں اردو میں، ایک رول. وہ ایک رول سعودی میں نہیں ہے. وہاں پر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، وہاں پر بھی چوروں کے ہاتھ کاٹتے، قتل کرے تو قتل کرتے، شراب پیے تو کوڑے مارتے، زنا کرے تو سنسار کرتے، سب سزائیں دیتے. ایک رول نہیں ہے وہاں پر. وہاں پر 10 اگر ہمارے رول اگر سمجھے جائیں اسلام کے، تو اس میں سے 9 ہیں، ایک نہیں ہے، کیونکہ انہوں ایک خاندان میں چلا رہے جو اسلام میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے دیکھیے آج کہیں بھی نہیں ہے. آج زمین میں اللہ تعالیٰ کی ہی بڑائی بول کے رہنا، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا رہنا وہاں پر. تو یہ چیز فرعون سمجھ گیا تھا، یہ چیز آج ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انہیں کیا بولتا ہے، تو ہم کو ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہو. پھر اس کے بعد حامان کو بولتا ہے ایک پکی ہوئی اینٹ کی عمارت تیار کرو، میں وہاں پر چڑھ کے اس کے رب کو جھانک کر دیکھوں گا. پھر دوسرا کیا بولتا ہے، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ اس کو چھوڑ دیے تو انہیں جو ہے لوگوں کو گمراہ کریں گا. تو پھر اور ہم کیسا یقین کریں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور ایک اللہ ہے اور یہ اس کا نبی ہے، ہم کیسا یقین کریں. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے اچھا تم کوئی یقین کرنے کے لیے کوئی میں دلیل دوں، کوئی برہان، کوئی روشنی میں تمہیں بتاؤں تو تم یقین کر لو گے. یہ دیکھو بول کے اپنا عصا پھینکتے. عصا پھینکتے ہی جو 40 ہاتھ منہ کھولتا، وہ عصا اتنا بڑا، فرعون بھی کیا ہے اپنے دربار سے اچھل کے موسیٰ کے پیچھے تھر کانپتے ٹھہرے رہتا. سب لوگ ڈر جاتے. ڈرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام بسم اللہ بول کے اس کو ہاتھ میں لے لیتے. دیکھو یہ تو میری ایک لاٹھی تھی، یہ میرا عصا تھا، اللہ نے اس کو مجھے یہ معجزہ بنا کر دیا کہ میں اللہ کے حکم سے اژدہا بن جاتا ہے. اور پھر اور ایک معجزہ دیکھو بول کے پھر بغل میں ہاتھ ڈال کے ایسا یوں بتاتے. تو ایسی روشنی نکلتی، سب اپنے اپنے آنکھیں چھپا لیتے رہتے. تو اس طریقے سے جو ہے اتنی روشنی نکلتی. تو اب وہ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد کیا ہونا چاہیے، ان کے اوپر رعب پڑنا اور انہوں جو ہے مطلب ڈر کے اللہ تعالیٰ کے جلال کے آگے جھک جانا. اس کے بجائے کیا کرتے، اس کے وزیرہ کیا سکھاتے، اے بادشاہ سلامت، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی ماہر جادوگر ہے. اور سب بھی کیا بولتے، اے بادشاہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ماہر جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور سے جو ہے ہمارا ملک لینا چاہ رہا. لیکن تو دنیا میں تاریخ میں کتنے بڑے بڑے جادوگر آئے، اتنے بڑے بڑے جادوگر بھی کسی کا ملک نہیں لے سکتے. اور آج بھی موجود ہیں جادوگر. آپ کے سامنے کاغذوں کو نوٹ بنائیں گے، پرندہ بنائیں گے، کیا بھی بنائیں گے. ارے جب ان کا اتنی پاور ہے تو پھر انہیں کچھ اچھا کرنا، کسی کو غریب نہیں رکھنا، کاغذوں سے نوٹاں بنا کے ہر غریب کو پیٹ پالنا. وہ نظروں کا دھوکہ رہتا صرف. اور کوئی جادو کے بل پر جو ہے نا بڑا پوسٹ حاصل نہیں کر سکتے. بڑا پوسٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت ہی کرنا پڑتا. تو یہ شارٹ میں جو ہے جانا بنی اسرائیلیوں کے پاس بگاڑ پیدا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بولتے یہ کوئی ماہر جادوگر دکھ رہا. تو انہوں بولتے یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ میرے اندر یہ کرشمہ، یہ معجزہ ہے. اگر تو بادشاہ بولتا نہیں، عید کے دن مقابلہ رکھو، جو کوئی موسیٰ کو ہرائیں گا وہ ہمارے دربار کا خاص آدمی بنے گا، اور پھر جو ہے موسیٰ کو جو ہے ہم قتل کر دیں گے، اور جو اس کے اوپر ایمان لائیں گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور ہم ثابت کریں گے کہ یہ کوئی معجزہ وجزہ کچھ نہیں ہے، یہ جادو ہے. بلکہ بادشاہ خود ایک اپنے خلاف ایک یہ ٹھہراتا، ایک جشن ٹھہراتا، عید کے دن جشن منانا، جس میں انہوں اپنا عصا پھینکنا اور جادوگر بھی اپنا جادو دکھانا اور موسیٰ کو ہرانا. یہ جو ہے ایک جشن میں رکھیں گے مقابلہ بول کے اعلان ہوتا. تو اب وہ مقابلے میں کتنا اچھے واقعات آتے دیکھیے، اور کتنا انٹرسٹنگ باتیں آتے. انشاءاللہ ہم کر لیں گے. آج ہم اس قصے کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں.